تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ 2018 کا الیکشن ریگ تھا یا نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے پروجیکٹ عمران تیار کیا 2010 میں اور نفرت کی اور کلٹ کی بنیاد کی اوپر پاکستان کی سیاست کو آگے بڑھایا، ویسے ہی جیسے ٹرمپ نے امریکہ کے اندر یہ کام کیا، تو جب آپ پاکستان میں نفرت کے بیج بو رہے تھے تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بہار آئے گی؟ لیکن یہ سوال ہے کہ نفرت کے بیج کس نے بوئے ہیں؟ ہم عمران خان صاحب اور ان کے سہولت کاروں کے زہریلے پروپیگنڈے کا مقابلہ کامیابی سے نہیں کر سکے۔ انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کی طاقت کو استعمال کیا اور وہ طاقت پاکستان کے باہر سے استعمال ہو رہی تھی۔ ہم اس کا خاطر خواہ بندوبست نہیں کر سکے۔ اس الیکشن میں امیر جیت گئے، غریب ہار گئے۔ عمراء نے نفرت کی بنیاد پہ ووٹ دیا، ہم نے وہ نفرت ان کی آنکھوں سے اس دن ابلتے ہوئے دیکھی۔ غریب آدمی کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ سکی۔ ڈی ایچ اے نے اور مین کینٹ کے لوگوں نے جو ووٹ دیا وہ صرف اپنا ووٹ نہیں دیا، انہوں نے اپنے جو 10-10 12-12 ملازم تھے ان کو بھی اپنی گاڑیوں میں ڈالا اور سر پہ کھڑے ہو کے ووٹ ڈلوائے۔ ان کو ووٹ ڈالنے کی آزادی نہیں ملی۔ بہرحال آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کہ یہ بات کدھر جاتی ہے۔ آج کل کہا جا رہا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ جو لوگ 2024 کے الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں ان کی خدمت میں میرے چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب 2018 میں ہمارا مینڈیٹ چھینا جا رہا تھا، ہمیں جیلوں میں ٹھونسا جا رہا تھا، جج، جرنیل اور میڈیا کے بعض بڑے بڑے نام ملی بھگت کے ساتھ عمران خان صاحب کو جتوانے کی اور نواز شریف صاحب کے مینڈیٹ کو چھیننے کی کوشش کر رہے تھے، آپ کہاں تھے؟ کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں جو آج شاؤٹ کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ تسلیم کریں کہ 2018 کا الیکشن ریگڈ الیکشن تھا، اس میں ریگنگ کی گئی تھی، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث تھی، جوڈیشری بھی ایک بہت بڑی تعداد ملوث تھی، الیکشن کمیشن اس کا اعلی کار بنا ہوا تھا اس وقت، اور بہت سارے صحافی جو اس وقت ہمیں تقویٰ کا درس دیتے ہیں وہ اس کا حصہ تھے۔ بعد میں بعض تائب ہوئے اور بعض تائب نہیں ہوئے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ 2018 کا الیکشن ریگ تھا یا نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے پروجیکٹ عمران تیار کیا 2010 میں اور نفرت کی اور کلٹ کی بنیاد کی اوپر پاکستان کی سیاست کو آگے بڑھایا، ویسے ہی جیسے ٹرمپ نے امریکہ کے اندر یہ کام کیا، تو جب آپ پاکستان میں نفرت کے بیج بو رہے تھے تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بہار آئے گی یا اس کے نتیجے میں کوپیں پھونکنی تھی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات یہ ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ نفرت کی ایک ہیٹ ویو چل رہی ہو، اس کے اندر الیکشن کرائیں اور ان انتخابی نتائج کو سارے مان لیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ہمیں انتخابات سے پہلے بھی معلوم تھی اور ہم یہ بات کہتے رہے ہیں مختلف پلیٹ فارمز پہ کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آنا چاہیے، نفرت کو کم کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ سوال ہے کہ نفرت کے بیج کس نے بوئے ہیں؟ اور یہ بات کیوں سیاستدانوں کو پتہ نہیں لگتی کہ آخری پھندا انہی کے گلے میں فٹ ہوگا؟ یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھ کیوں نہیں آئی جب ہم اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کے منہ پہ کہتے تھے کہ کمبل سے آپ جان چھڑائیں گے؟ میں نے ان کو کہا کہ اس کمبل سے آپ جان چھڑائیں گے، کمبل آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا، یہ عرض کی ان کی خدمت میں، اور پاکستان کے فیصلہ سازوں کو بھی پکارا کہ وہ وقت آئے گا جب وزیر اعظم اور وزراء کے عہدے لے کے پھریں گے، چہار طرف لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج وہ وقت آ گیا۔ میں نے تو اور بھی کچھ کہا تھا، 2 سال بعد وہ وقت بھی آنے والا ہے، 2 سال سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ پولیٹیشنز کو ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا۔ جب آپ نفرت کی بات کریں گے، تقسیم کی بات کریں گے، وقتی کامیابی حاصل کریں گے، مگر آپ ملک اور قوم کی کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ اس لیے میں بآواز بلند یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتہا پسندی مذہبی ہو، عسکری ہو، عدالتی ہو یا سیاسی ہو، اس کی کوئی قسم اور کوئی شکل ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہیں گے اور اس کے سامنے ہم سیسا پرائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے۔ ہم جیتیں یا ہاریں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر ہم اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ 1200-1400 لوگوں کا اجتماع ہے، ایسے بھی بہت سے اجتماع ہم نے کرنے ہیں، یہ نمائندہ اجتماع ہے، ایک صوبائی حلقے کا اجتماع ہے۔
کہ ہم نفرت کی سیاست نہیں کریں گے. میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ شفقت سے اور پیار سے پیش آئیں گے. حکومت بنتی ہے نہیں بنتی ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. حکومتیں بنتی بھی رہتی ہیں بگڑتی بھی رہتی ہیں، لیکن ہم نے سیاسی جماعتوں نے پاکستان میں جو سوشل فیبرک ہے، سماج ہے، اس کی ہم نے بنائی کرنی ہے اور وہ نفرت کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی ہے. میں سوشل میڈیا پہ روز دیکھتا ہوں گالیاں نکالی جا رہی ہیں، مغلظات بکی جا رہی ہیں، اور بدقسمتی سے اب ہر جماعت کے حامی یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ نفرت پھیلائے گا وہ زیادہ ثواب پائے گا. یہ غلط ہے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اس رویے کی حمایت نہیں کی جا سکتی. پاکستان کو برداشت کا پاکستان بنانا پڑے گا. ٹالرنٹ سوسائٹی جو ہے اس کو ہمیں قائم کرنا ہے. اور میں پھر کہوں گا تکرار کے ساتھ، اچھی لگے یا بری، آپ کو آپس میں مکالمہ کرنا پڑے گا. اگر سیاستدان اور ریاستی ادارے مکالمہ نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے بہادرائی جاری رہے گی، تو پاکستان کے بیرونی اور اندرونی دشمن اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. آج یہ جو پاکستان میں کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے ڈانڈے پاکستان سے باہر ہے. یہ بات اب ہمیں سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. اس کے ڈانڈے پاکستان سے باہر ہیں. ملک کو کمزور کرنے کی دانستہ نادانستہ کوشش کی جا رہی ہے. بہت سے لوگ نادانستگی میں ان قوتوں کے اعلی کار بن رہے ہیں جو پاکستان کو خوشحال اور مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے. اس لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا جانا چاہیے. ہمیں اپنا دماغی توازن ٹھیک رکھنا چاہیے اور جو متوازن بات ہے اس سے ہمیں پیچھے کسی صورت نہیں ہٹنا چاہیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. میں پھر تکرار سے کہتا ہوں کہ آپ نفرت کے ماحول میں، تلخی کے ماحول میں انتخابات کروائیں اور اس کے بعد اس کے انتخابی نتائج کو سب تسلیم کر دیں. یہ ہونا ہی نہیں تھا. سو جو ہوا ایسا ہی ہونا تھا. جو دھاندلی کی بات کرتے ہیں ان کی خدمت میں ایک سوال ہے بڑے ادب سے. وہ اس بات کا جواب ضرور دیں ہمیں. اس کے میں منتظر رہوں گا کہ جو کہتے ہیں کہ پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے وہ خیبر پختونخوا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہاں پی ٹی آئی جیت گئی ہے تو وہاں دھاندلی نہیں ہوئی؟ پیپلز پارٹی کے لیڈرز نے کہا جی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو وہ بڑے ادب سے پوچھتا ہوں میں، کیا سندھ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ تھی؟ کیا وہاں دھاندلی نہیں ہوئی؟ بلوچستان میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے بھی بہت سی سیٹیں جیتی ہیں. ہم نے بھی جیتی ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی جیتی ہیں، اور بھی جماعتوں نے جیتی ہیں. وہاں دھاندلی کے بارے میں کیا فرمایا جاتا ہے؟ تو یہ سارا زور پنجاب کے چند حلقوں کے اوپر کیوں ہے؟ یہ پھر کیوں میاں نواز شریف کا اثاثہ چھیننے کی تیاری ہے یا کیا معاملہ ہے؟ جہاں آپ جیت جاتے ہیں وہاں دھاندلی نہیں ہوتی. ہم نے تو نہیں کہا کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ خان نے تو دھاندلی کی بات نہیں کی ہارنے کے بعد. ہمارے بہت سے دوستوں نے اس کو کھلے دل سے تسلیم کیا. باقیوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کمشنر صاحب پنڈی نے کہا جو بات کی ہے وہ میں نے ان کو سنا ہے، ان کو میں کچھ جانتا ہوں. سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس نظام کو ہم سب جانتے ہیں. یہ آپ نہ آر او تھے، نہ پی او تھے، نہ ڈی آر او تھے. کسی بھی کمشنر کا انتخابی عمل میں کوئی